اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امیر ہونے کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے کہ جو دنیا کے اکثر انسانوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ خواہش آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے ہے۔ ایسی ہی ایک خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ہوئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حکیمانہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اس پر بھی اس کا اصرار جاری رہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ چنانچہ وہ واقعی مالدار ہو گیا اور اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں چھوٹنے لگیں۔ پھر وہ ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہنے لگا۔ شروع میں جمعے کے دن مسجد میں آتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جمعے کو آنا بھی چھوڑ دیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس نے زکوٰۃ پر بھپکیاں کسی اور ٹال مٹول کر کے ان حضرات کو واپس بھیج دیا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ روح المعانی بحوالہ طبرانی و بیہقی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ الْأَخِيرُ۔ ترجمہ: اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں سے بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 75 اور 76۔ اس واقعے کے پیش نظر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس پر شکر کرے تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔